سب سے پہلے غسل کرو، اس کے بعد سفید لباس زیب تن کرو، اس کے بعد اپنے جسم کو لباس کو خوشبو سے معطر کر لو، ہو سکے تو سر پہ امامہ شریف باندھ لو یا سفید ٹوپی پہن لو، آنکھوں میں سرما ڈال لو اور جانے سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی بھر کے درود پاک پڑھو۔ اس کے بعد جب گاڑی پہ سوار ہو جاؤ تو پورا راستہ اپنے ذہن کے اندر صرف مدینہ طیبہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس کی حاضری کا نقشہ جما لو، باقی ہر چیز کو، ہر تصور کو اپنے خیالات سے باہر نکال دو۔ ہماری آنکھ کیا، کان کیا، زبان کیا، ہاتھ کیا، دل کیا، پورے وجود کو ہم تن ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی جانب متوجہ کر لو۔ پھر درود پاک پڑھتے ہوئے چل پڑو اور جوں مدینہ طیبہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ، اپنے اندر رونے والی کیفیت پیدا کرو۔ رونے والی کیفیت پیدا کرتے ہوئے درود پاک کی کثرت کرتے چلے جاؤ۔ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہو جاؤ، اپنی رہائش گاہ پہ جا کر، اپنے کمرے میں، اپنے ہوٹل میں جا کر سب سے پہلے غسل کرو۔ غسل کر کے ہو سکے تو پھر سفید لباس زیب تن کرو، خوشبو لگاؤ، خوشبو لگا کر سرما لگاؤ اور پھر مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو جاؤ۔ مسجد نبوی شریف میں آتے ہوئے آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں آ کر دایاں قدم رکھو اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا پڑھو اور مسجد میں اعتکاف کی نیت کرو۔ مسجد نبوی میں داخل ہو کر اگر مکروہ وقت نہ ہو، فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت نہ ہو، تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی ادا کرو۔ تحیۃ المسجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی میں حاضری کی توفیق ملنے پر شکرانے کے 2 نفل مسجد نبوی میں ادا کر لو۔ اس کے بعد باب السلام کی جانب آؤ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے باب السلام سے اپنی نگاہیں جھکا کر، اپنی گردن جھکا کر، لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اور کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ، آنکھوں کو اشکبار کرتے ہوئے، روتے ہوئے، زار و قطار روتے ہوئے، لبوں پہ درود و سلام کی مالا سجاتے ہوئے، نظریں جھکاتے ہوئے باب السلام سے معاجہ شریف کی جانب آؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس کے قریب آ کر، معاجہ شریف کے سامنے آ کر اپنی نظریں جھکا کر معاجہ شریف سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرو اور قبر مبارک کی زیارت کرتے ہوئے وہاں کھڑے ہو جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر پھر اس طریقے سے سلام عرض کرو السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں حاضری پیش کرو، سلام کرو اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 قدم پیچھے کھڑے ہو کر پھر سلام عرض کرو اور حاضری کرو۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو بوسہ دینے اور ہاتھ لگانے کی جسارت نہ کرو۔ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں، ہمارے لب اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر کی جالیوں کو چھو لیں یا ہمارے لب حضور کے روضہ اقدس کی جالیوں کو چھو لیں، کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس تصور میں حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے بہت سارے احباب ہیں، وہاں جا کر سیلفیاں لیتے ہیں، پکچریں بناتے ہیں، موبائل نکال لیتے ہیں، ویڈیو کال پہ مصروف ہو جاتے ہیں اور دھیان حضور علیہ السلام کی زیارت اور درود و سلام کی طرف سے بٹ جاتا ہے، بے ادبی ہو جاتی ہے
اور بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ رسول کی جالیوں کو ہاتھ لگانے کے لیے، چومنے کے لیے دکم پیل کرتے ہیں، لپکتے ہیں آگے کی جانب۔ کیا یہ حضور کی رحمت کم ہے کہ حضور نے تمہیں اپنے روزے اقدس پہ بلا لیا؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ تاجدار کائنات نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ مدینہ طیبہ میں جا کر سب سے بڑی زیارت ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر معاہدہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر، نگاہیں جھکا کر، لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پیش کرنا۔ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد پھر آپ داہنی جانب 2 قدم آگے ہو کر حضور علیہ السلام کے پہلو مبارک میں آپ کے یار غار، آپ کے رفیق اور ہم سفر تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما ہے، وہاں آئیں اور ان کی بارگاہ کے اندر بھی آ کر سلام عرض کریں۔ اور کیسے سلام کریں گے؟ ان کی بارگاہ میں سلام کریں، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الفاظ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، پھر دائیں جانب 2 قدم آگے ہو جائیں تو ان سے آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ہے، ان کے روبرو ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان کی بارگاہ میں بھی نظریں جھکا کر سلام پیش کریں ان الفاظ کے ساتھ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا متمم الاربعین، السلام علیکہ یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب شیخین کی بارگاہ میں سلام ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں جہاں تک ہو سکے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور امت مصطفیٰ کے تمام تر مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شفاعت مانگو۔ یا رسول اللہ ان کی شفاعت فرمائیے، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، یا رسول اللہ میرے والدین کی، میرے پیر و مرشد کی، میرے اساتذہ کی، میری اولاد کی، عزیز و اقارب کی، دوستوں کی، تمام مسلمانوں کی شفاعت فرما دیجیے۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہ حضور علیہ السلام کا وعدہ ہے، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میں اس بندے کی شفاعت کروں گا، اس بندے کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے اور ان کے کچھ آداب ہیں۔ اب مدینہ طیبہ میں آپ موجود ہیں، باب السلام پہ آپ نے حاضری دے لی۔ اب کوشش کریں ہر روز 5 نمازوں میں باب السلام سے آئیں اور حضور علیہ السلام کے معاہدہ شریف پہ حاضر ہو کر روضہ اقدس پہ سلام پیش کریں۔ اگر 5 ٹائم نہیں آ سکتے تو صبح و شام 2 مرتبہ لازماً بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کریں۔ اور پھر جب ریاض الجنہ میں جانا نصیب ہو، اب تو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پرمٹ سسٹم ہے اور بہت کم اجازت ملتی ہے، ایک بار بھی اجازت مل جائے تو غنیمت سمجھیں، ریاض الجنہ میں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے پاس اور محراب کے پاس آئیں، یہ تصور جمائیں کہ یہاں پر تاجدار کائنات جلوہ گر ہوتے تھے، اور یہ پہلی صف ہے، پہلی صف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام صف اول میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں باقی صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ صحابہ کا تصور کریں اور ادب کا پیکر بن جائیں، ادب کا پیکر، جتنا ہو سکتا ہے ادب کریں، حضور علیہ السلام کے ممبر کے پاس نفل پڑھیں، وہاں پر دعا مانگیں۔ پھر ریاض الجنہ کے اندر 6-7 پلر ہیں، ایک ستون عائشہ ہے، ستون حنانہ ہے، ستون ابی لبابہ ہے، تمام پلروں کے پاس جا کر 2 نفل پڑھیں اور اپنے لیے وہاں پر دعا کریں، حضور کی امت کے لیے دعا کریں، اور وہاں بیٹھ کر کھڑے ہونے کی اجازت ہو تو حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف نگاہیں کر لیں، گردن جھکا لیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتے رہیں۔
جب تک مدینہ طیبہ میں آپ حاضر رہیں تو کوشش کریں آپ کی ایک بھی سانس بیکار نہ جائے، ہر سانس پہ یا تلاوت قرآن ہو، یا درود و سلام ہو، یا پھر نماز ہو۔ مسجد نبوی کے اندر ایسی جگہ منتخب کریں جہاں پر آپ روضہ رسول کو دیکھتے رہیں۔ مسجد نبوی کے اندر آئیں، چند چھتریاں وہاں پر اویزاں ہیں مسجد کے اندر، جہاں سے گنبد خضرا بھی نظر آتا ہے، ریاض الجنہ بھی، روضہ رسول بھی سامنے نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں باغ فاطمہ۔ وہاں بیٹھ جائیں اور قرآن بھی پڑھتے رہیں، درود و سلام بھی پڑھتے رہیں، وہیں پر نمازیں پڑھیں، اور کوشش کریں جتنے دن آپ مدینہ پاک میں گزاریں کم از کم ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل لازماً آپ کریں، لازماً مکمل کریں۔ روضہ رسول پہ نظر جمائے رکھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت یہ بھی عبادت ہے۔ مکہ میں رہیں تو کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں، مدینہ میں رہیں تو مصطفیٰ کے روضہ اطہر کو دیکھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں